وہ پرانی جو اپنی ریت سے جو ہے نا وہ باز نہیں آ رہے، اور دوبارہ وہ دہشت گردی کے الزامات کا حوالہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں دیا ہے، جبکہ جو اپنی گڈ فیتھ میں ہمارے نائب وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے اس میں امن و سلامتی کے اوپر زور دیا ہے، خود مختاری اور آزادی پہ زور دیا، جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس میں توقع کرتا ہوں کہ جب وہ قوم سے خطاب کریں گے ہمارے وزیر اعظم تو وہ 4 اور نکات پہ بھی زور دیں گے، تاکہ جب نیگوسیشنز کی ٹیبل پہ ہم آئیں تو یہ ہم نے جو اب اتنی محنت سے یہ جو زمین پہ، فضا میں، سمندروں میں اور سائبر ڈومین میں جو فتح حاصل کی ہے اس کو ہم سفارتی فتح میں بھی بدل سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقریر میں سب سے امپورٹنٹ بات مسئلہ کشمیر کی سینٹرالٹی کو ریکوگنائز کرنا اور یہ پروو کرنا ہونا چاہیے۔ کہا کہ 4 اور پوائنٹس رکھے جائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے، تو محمد علی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اعزاز صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ اعزاز صاحب، پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، لیکن بھارت کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئی۔ صرف ایک آپریشن ہے جو کہ فجر کے بعد کیا گیا، دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اور سیز فائر کا فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، پاکستان کی ڈیٹرنس اسٹیبلش ہو گئی دوبارہ، کیونکہ پلوامہ کے بعد یہ نہیں ہوا تھا، ہم نے صرف ان کا جہاز گرایا تھا، لیکن امن کی خاطر ہم نے وہ کام کر لیا تھا، لیکن اس دفعہ جواب بھی بڑا پروپورشنیٹ ہے، سیولینز کو نہیں مارا، انہی جگہوں سے مارا جہاں سے میزائل ہمارے اوپر داغے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی ہوشیاری سے، بڑی سمجھداری سے، دانش مندی سے ہماری عسکری اور ہماری سول قیادت نے اس کو ہینڈل کیا ہے، ہمارے سفارتکاروں نے اور آپ لوگوں نے بھی، ہمارے میڈیا نے بھی۔ میرے خیال میں پاکستان کا قد بڑا اونچا ہوا ہے اس سارے، اس کے بعد اب جو منزل آئی ہے، میں نے آخری فقرہ سنا، شاید سید محمد علی سے، مجھے نام تو نہیں میں نے دیکھا، لیکن مجھے تصویر لگی تو سوری آواز سے لگا کہ وہ صحیح کہہ رہے تھے، اور میرا بھی یہی نقطہ ہے کہ بے شک امن کے لیے اب ہم جائیں گے میز پر، لیکن ہمیں کچھ مدعا سامنے رکھنے پڑیں گے۔ انہوں نے کشمیر کا کہا، بالکل وہ تو سینٹرل ہے، لیکن اس کے علاوہ پانیوں کی بات کرنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو بار بار ٹیررزم کا نام لگاتے ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں، نہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی سدے باد ہونا چاہیے۔ ابھی بھی آپ اگر سب کے ٹویٹ دیکھیں تو جے شنکر صاحب کا ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے پھر وہی منترا ٹیررزم کی بات کی ہے، انہوں نے کوئی امن کی بات نہیں کی، وہ ایک ٹیررزم کا ایک پکڑ کے اور اس کو وہ اپنا جو پاکستان کے خلاف ان کا بغض ہے وہ نکال رہے ہیں، جو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ہمیں بڑا دھیان رکھنا چاہیے، اور ہمیں ابھی اپنی تیاری کو سٹینڈ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ڈسپٹیو بھی ہو سکتی ہے، یہ موو کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، تو اس لیے تیاری بھی رکھنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو امن اگر آئے گا تو نیچرلی پاکستان اور پاکستان کے عوام تو خوش ہوں گے، لیکن ہمیں جب بات چیت کرنے جائیں تو ایک جیسے کہتے ہیں نا سلائٹلی بیٹر پوزیشن سے اب ہم جا رہے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ اب ہندوستان کے وہ تمام جو تخمینے تھے ہمارے بارے میں وہ ان کے غلط ثابت ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم ایک پراؤڈ قوم کی طرح ایک یعنی ہمیں فخر کے ساتھ ہم جا کے اس میں بات چیت میں شامل ہوں گے، جو بھی بات چیت ہوتی ہے جہاں پہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ 3-4 مدعے جو ہیں یہ اس میں لانے پڑیں گے ہمیں۔ صحیح۔ اور اعزاز صاحب، یہ اس چیز کی بھی جیت ہے کہ پاکستان نے بڑا اچھے طریقے سے ڈپلومیٹیکلی اپنا نیریٹو پیش کیا اور دنیا نے اس کو مانا بھی۔ سید محمد علی صاحب، آپ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے بی جے پی کا اور RSS کا تو کچھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردانہ پالیسیز میں ہمیشہ وہ آگے رہے ہیں، پٹھان کوٹ ہو جائے، اڑی ہو جائے، پلوامہ ہو جائے، پھر پہلگام ہو جائے، ہمیشہ مورد الزام پاکستان کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ شاید اب عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دیکھیں، میں اب جو بات چونکہ مکمل نہیں کر سکا تھا، لیکن اعزاز صاحب نے بالکل وہی بات کی جو میرے ذہن میں تھی۔ وہ 4 پوائنٹس جو بہت ضروری ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہم نے فضا میں، زمین پہ جو فتح حاصل کی ہے اس کو ہم دیرپا سفارتی محاذ پہ بھی اپنے مفادات کے بہتر اچیومنٹ اور سیکیورٹی میں تبدیل کریں، ایک سفارتی فتح میں بھی کنورٹ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو دوبارہ سے، ہم نے آج یہ ثابت کر دیا کہ جناب وہ واقعی نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ دوسری بات کہ جناب جو یہ 8واں کرائسس ہے بلاسٹ ایکٹ سے لے کے جو آج تک انہوں نے کیا ہے، تو ہمیشہ بھارت اس کا آغاز کرتا ہے، پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے، پاکستان کے خلاف جارحیت کی جاتی ہے، اور پھر پاکستان جب جواب دیتا ہے تو امریکہ
جو ہے بیچ بجاؤ کرا دیتا ہے. تو بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن کریں, اور ہمیں یو این کے تحت یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, تاکہ اس طرح کے مذاقہ خیز الزامات فیوچر میں اگر وہ لگائے بھی تو اس کو یہ اجازت نہ دی جائے کہ اس کو بہانہ بنا کے پاکستان کے خلاف جارحیت کرے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف تو 25 سال سے وہ دہشت گردی کے ذریعے تو جارحیت کر ہی رہے ہیں. 80,000 ہم نے جو شہادتیں دی ہیں وہ بھارت کی پشت پناہی کے بغیر تو دہشت گردوں کی جانب سے ممکن ہی نہیں تھی. تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں بات اٹھانی چاہیے کہ جناب یہ وہ جو ڈومین ہے پاکستان کے خلاف جو ہاسٹیلٹی دہشت گردی کی پشت پناہی کی ہے, اس کا بھی دیرپا انداز میں بین الاقوامی طاقتوں کو گارنٹی دینی چاہیے کہ وہ اس کا سدباب کیا جائے گا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جناب 25 کروڑ پاکستانیوں کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ ہے, تو یہ جو اس نے ایک انتہائی غیر قانونی اور انتہائی ڈی اسٹیبلائزنگ جو اسٹیٹمنٹ دی ہے ہولڈنگ ان ابیئنس آف انڈس واٹر ٹریٹی, اس پہ جو ہے ان کو بیک ٹریک کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جس کو پاکستان جو ہے کبھی افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ 4 معاملات میں توقع کرتا ہوں کہ وزیر اعظم اپنے قوم سے خطاب میں عوام کو بھی اعتماد میں لیں گے, مبارکباد بھی دیں گے فوج کو, اور عالمی برادری کو بھی بتائیں گے کہ پاکستان آج الحمدللہ جو اعزاز چودھری صاحب اتنے عرصے تک فورن سیکرٹری کے طور پہ کوشش کرتے رہے ہیں, آج ہماری افواج نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان سوورن ایکوالٹی پر بلیو کرتا ہے, اور اب ہم کسی بھی مذاکرات کی ٹیبل پہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے اور ان سے مروب بھی نہیں ہوں گے, اور وہ بھی آج ہماری بات کو دلائل کو زیادہ سنجیدگی سے لیں گے. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا, چونکہ جشن کا سماں ہے اور پورا پاکستان اس وقت محسوس کر رہا ہے کہ جشن کیا ہوتا ہے. ہم تو وہ قوم ہے کہ جو جنگ کا اعلان کر دیا جائے تو ہم لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں اور نعرے تکبیر بلند کر دیتے ہیں. تو اس وقت سیم یہی سچویشن جو ہے, اب اس فتح کو, اس کامیابی کو انجوائے کیا جا رہا ہے. تو اعزاز چودھری صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ کو شامل گفتگو کریں گے. اب چونکہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے لانگ ٹرم میں کیا اثرات ہوں گے, دوسرے نمبر پر امن کے لیے کیا تجویز پیش کی جانی چاہیے. یہ جو ہی باتیں ابھی ہم نے کی ہیں دہرانا پڑے گا آپ کو, لیکن امن جو ہے وہ کبھی بھی کوئی آپ کو تھالی میں ڈال کر پیش نہیں کرتا, اس کو سیکیور کرنا پڑتا ہے, لڑنا پڑتا ہے, جو آج ہم نے کر لیا الحمدللہ. اور جو 2-3 باتیں جو ان کی طرف سے آئی ہیں ہندوستان کی طرف سے, ان کی بہت ہی ان کو خفت اٹھانی پڑی ہے. ایک تو جھوٹ بہت بولا ان کے میڈیا نے بھی, میں کہتا ہوں ان کے جو فارمر آفیشلز نے بھی بولا کہ کس راستے پہ لگا دیا ہے ہندوستان کی قوم کو مودی سرکار نے, اور یہ ہندوتوا کا جو بریگیڈ ہے پورا, انہوں نے عجیب طریقے سے رویہ اختیار کر لیا تھا. ان کا کیا خیال تھا کہ پاکستان کیا چیز ہے, اور ابھی اسی طرح کے یہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی رویہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, حتیٰ کہ نیپال کے ساتھ جو ایک ہندو کنگڈم تھی ان کے ساتھ بھی, سری لنکا کے ساتھ بھی. تو ایک تو یہ اچھا ہوا کہ تھوڑا ایکسپوز ہو گئے, اور دوسرا پھر اب امن کو اگر دیرپا بنانا ہے تو ہمیں تو بہرحال روٹ کاز کی طرف جانا پڑے گا, اور وہ بہرحال کشمیر کا مسئلہ ہے جس کو یہ لوگ ابھی تک نہیں, جسے کہتے ہیں نا کہ مان نہیں رہے کہ یہ مسئلے کو حل کرنا ہے انہوں نے. پھر ہمیں ٹیررزم کے اوپر بھی تھوڑی سی اب ذرا زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ہندوستان کی طرح نہیں کرتے تھے کہ ایک دم سے جھٹ سے الزام لگا دے. الزام لگا بھی ہو تو بھی ہم اس کو انڈر پلے کرتے تھے کہ چلو یار امن رہے. اب نہیں, ہمیں میرے خیال میں یہ جعفر ایکسپریس اور بلوچستان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں, سی پیک کے اوپر جتنے اٹیک کیے گئے ہیں, جس طرح BLA کے لوگ جا کے ہندوستان میں ٹی وی چینلز کے اوپر گھومتے ہیں, یہ سب کی سب چیزوں کا ڈاکومنٹ کرنا چاہیے, اور یہ ڈوزیئرز بنے بڑے پروفیشنل طریقے سے, چاہے ہم کمیشن کر کے کنسلٹنٹس کو ہم اس کے ڈوزیئرز بنائیں اور یہ دنیا کو بتائیں یہ والا چہرہ. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ لشکر طیبہ کا یہ کہتے تھے کہ جی مرید کے ہیڈ کوارٹرز ہے, پچھلے کتنے سالوں سے کہہ رہے تھے. میں نے کسی IG صاحب سے پوچھا جو اس کے انچارج تھے, اس وقت وہ کہنے لگے کہ اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, جو مرضی بندہ چلا جائے یہاں, جس طرح مرضی چلا جائے. تو میں نے کہا کہ اچھا جی پھر ہم وہاں پہ کانفرنسیں کریں, سیمینارز کریں, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے تھے. یہ ساری چیزیں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ویک اپ کال بھی ہے انہیں ہمارے لیے کہ ہم ایک بڑے ہی موذی ہمسائے کے ساتھ رہتے ہیں, ہمیں اپنے گھر کو سیدھا کرنے کے لیے بہت محنت کرنی ہے, ہمیں یہ سارے ثبوت ڈھونڈنے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے
वो अमन के ऊपर कोई किसी किस्म की ये आंच ना आ सके। सही, बिल्कुल एजाज साहब। और ये वो हमसाया जिसको इस पूरे खित्ते में कोई पसंद ही नहीं करता, क्योंकि ये अपने आप को एक्सेप्शनल समझता है, और शायद अब इसको इसका जवाब मिल गया। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप बताएगा, नरेंद्र मोदी का जो बयानिया था वो उनके अपने सहाफती महाज पे, सफारती महाज पे और मुआशी महाज पे बुरी तरह पिट चुका है, अब रह गया सियासी महाज। डू यू रियली थिंक कि आज जो हुआ है उसके बाद मोदी का डाउनफॉल शुरू होगा? मैं समझता हूं कि आज जो मुस्तकबिल है जनूबी एशिया का, इंडो पैसिफिक का, उसमें बड़े दूररस इसके असरात मुरतब होंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है एक बावकार मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, लेकिन बहरहाल भारत का दिफाई बजट हमसे 9 गुना ज्यादा है। उसकी दुनिया में चौथी बड़ी फौज है अमेरिका, रूस और चीन के बाद। तो उसको जिस तरह हमने 12 घंटे के अंदर हर डोमेन में शिकस्त दी है, उसको वो मेरे ख्याल में उनकी फौज को भी इससे रिकवर होने में बहुत अरसा लगेगा। और फिर इसकी बड़ी भारी सियासी कीमत मुमकिन है कि बीजेपी और मोदी साहब को अदा करनी पड़े कि जनाब आपका जो 56 इंच का सीना है और आप तो अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने के और एक आलमी ताकत बनने की के ख्वाब देख रहे थे, आपको तो 12 घंटे में पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए। तो क्या पिद्दी का शोरबा। और फिर अमेरिका की भी जो तवक्कुआत है भारत से कि जनाब ये तो चीन को कंटेन करने में मेरा सबसे अहम और कलीदी इत्तेहादी है और पहला लाइन ऑफ फर्स्ट डिफेंस है, तो वो भी मैं समझता हूँ हकीकत पसंदाना अंदाज में जो भारत की असलियत और हकीकत है उसको देखेंगे कि जनाब ये तो और लेकिन एक बहुत अहम बात हमने ये की है कि आज हमने बैलेंस ऑफ पावर को और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को साउथ एशिया में रेस्टोर कर दिया है। और ये जो मोदी सरकार की ऑब्सेशन थी कि जनाब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को पनिश किया जाए और हेजमनी को कायम किया जाए, वो जो उनकी ख्वाहिश है उसकी जो आज उन्होंने बड़ी भारी कीमत अदा की है, उसके बाद इसको भी हमने एक न्यू नॉर्मल के तौर पे हमेशा के लिए जमीन में दफन भी कर दिया है और अपने डेटरेंस की क्रेडिबिलिटी को भी स्टैब्लिश किया है। और जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, यानी कि हर डोमेन में प्रोपोर्शनेटली हमने उनको शिकस्त भी दी है और ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। तो ये इसका भी हमने अमली मुजाहरा हर डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर, BVR इंगेजमेंट, मिसाइल वॉरफेयर, हाइपरसोनिक वेपन्स के यूज, ये तमाम चीज हमने एक नया बाब आलमी जंगों की तारीख में रकम किया है, जिसके ऊपर बहुत तहकीक होगी और दुनिया में नए नजरियात सामने आएंगे फन हर्बो जंग के हवाले से। लेकिन जो भारत का ख्वाब है कि वो एक आलमी ताकत बन के उभरेगा और एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा इस पूरे खित्ते के लिए, अफ्रीका से लेके ईस्ट एशिया तक, वो तमाम ममालिक जो या तो उससे मरूब थे या उससे तवक्को लगाए बैठे थे, मैं समझता हूँ आज उनको बहुत बड़ा एक सबक भी मिलेगा और एक रियलिटी चेक भी मिलेगा। ठीक है, हर महाज पे शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिस तरह से मोहम्मद अली साहब आपने कहा है, हर बयानिया पिट चुका है, हजीमत का सामना करना पड़ा है, मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की वजह से। दिफाई हिकमत अमली का मजर इसको समझते हैं, ताकत का पैगाम, और साथ साथ इस पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या सीज फायर महज वक्ती हल है या इससे मुस्तकबिल में जामे मुज़ाकरात की राह भी हमवार हो सकती है? आप मुझसे पूछती हैं तो मैं ये कहूँ जी, मैं इस पे ये कहूंगा कि देखें, असल बात जो हमने 1965 की जंग से लेके आज तक हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि जंग के महाज पे तो हमारी बहादुर प्रोफेशनल जो अफवाज हैं उनका तो दुनिया में कोई सानी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जो कुर्बानियां दें हम, जो फतह हम मैदान जंग में हासिल करें, उसको हम देरपा कामयाबी और मफादात के की शक्ल जो है मुज़ाकरात के टेबल पे दें। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी जो सियासी क़यादत है और हमारे जो फॉरेन ऑफिस है उनकी टीम को बहुत इसमें काम करने की जरूरत है कि कैसे, क्योंकि देखिए भारत कॉम्पोजिट डायलॉग से बहुत अरसे से निकल चुका है और वो उसका बहाना आलमी ताकतों के सामने ये होता था कि जनाब कश्मीर तो हमारा इंटरनल मसला है, ये 5 अगस्त 2019 के बाद से, और जब पाकिस्तान से वो वैसे ही पहलू तही करते थे मुज़ाकरात के लिए। तो बहुत जरूरी है कि अगर अमेरिका की सालिसी इस वक्त मयसर है तो अमेरिका को भी ये याद दहानी कराई जाए
کہ اگر آپ کی لانگ ٹرم کمٹمنٹ اس خطے میں اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اور پیس اینڈ سیکیورٹی کی ہے تو ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پرامن اور سفارتی ذرائع سے وہ اپنا پورا وزن جو ہے ریوائیول آف کمپوزٹ ڈائیلاگ کے لیے سید محمد علی صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے امریکہ کو یاد کروانے کی بات کی نا، تو مجھے جے ڈی وینس کا وہ انٹرویو یاد آ رہا ہے جس میں ایک دن پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بھارت اور پاکستان اگر لڑتے ہیں تو یہ تو قانون ہے کہ بھارت حملہ کرتا ہے، پاکستان جواب دے دیتا ہے، پاکستان کے پاس جنیوا کنونشن کے تحت حق ہے کہ وہ اب جواب دے۔ آل آف سڈن ایسا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان آج صبح جو ہے بھارت کی چیک پوسٹوں کو، بھارت کی ایئر بیسز کو نیست و نابود کرتا ہے، دھواں بناتا ہے، فوراً سے مارکو روبیو کی کال آ جاتی ہے آرمی چیف کو، نائب وزیر اعظم کو، آل آف سڈن ایک دم سے کیسے امریکہ کو یاد آتا ہے کہ ہم تو پیس میکر تھے، ہم نے اس خطے میں پیس کو قائم کرنا تھا، انٹرسٹ ان کو نظر آئے کہ پاکستان یا انڈیا میں جن کے انٹرسٹ تھے